أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا عجلا سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق بخشی اور ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر. عزیز ساتھیوں، نامہ پارہ ہے سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف کی ہم نے 146 آیات پڑھ لی. گزشتہ آیات بینات میں یہ پڑھ اور سنائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تورات کے اندر اور جو تختیاں ہم نے دی تھیں اس میں ان کے لیے نصیحتیں بھی تھیں اور ان کی زندگی کے مسائل کا حل بھی تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ قرآن بار بار بتا رہا ہے. آج کا سبق آیت نمبر 147 سے شروع ہوتا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات، حبطت اعمالهم ان کے اعمال تباہ کر دیے گئے،
حل یجزون الا ما کانوا یعملون، اور ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ دیکھیے جو صبح یہ قرآن کلاس ہوتی ہے، اس میں قرآن کو سیکھنے کا بہترین موقع ہے، یہ صرف درس قرآن نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے شاید شروع میں کسی موقع پر بتایا تھا کہ 25% الفاظ قرآن مجید کی، وہ 75% الفاظ قرآن مجید میں وہ ہیں جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑی سی اگر غور توجہ کر لیں، آپ نے یہ 9واں سپارہ پڑھ رہے ہیں، 10 سپاروں تک آپ خود قرآن پاک کا ترجمہ خود سے کر سکتے ہیں، آیات آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن آپ ان لفظوں پر غور کریں جن کا معنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ جو آیت 174 ہے، اس میں دیکھیے اردو کے الفاظ کتنے استعمال ہوئے ہیں۔ کذبوا، کذاب، آیاتنا، آخرت، اعمال، جزا، یعملون۔ آدھی سے زیادہ آیت تو آپ کو معلوم ہے، صرف تھوڑی سی آپ کنسنٹریٹ کریں، توجہ کریں ان آیات کے اوپر، اس کو ثواب کے لیے، فارمیلٹی کے لیے نہ سنیں نہ پڑھیں، آپ آسانی سے عربی اور قرآن کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور دنیا کی سب سے آسان ترین زبان قرآن کی ہے۔ عربی مشکل ہے، یاد رکھیے، عربی بہت مشکل ہے، اور قرآن کی جو عربی ہے آسان ہے، بہت زبردست ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، آخرت کی ملاقات کا انکار کرتا ہے، ہم اس کے اعمال تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ اچھے اعمال بھی کرے تو کوئی فائدہ نہیں۔ مدر ٹریسا ہندوستان کی وہ عورت تھی جس نے 85-86 سال کی زندگی جی اور ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرتی رہی، لیکن اس کی موت شرک پر ہوئی۔ اس کے خدمات پر نوبل پرائز تک دنیا نے اس کو دیے، اس کی خدمات کی تحسین کی، لیکن کیا قرآن کے حابطۃ اعمال، کہ جب آخرت کا یقین نہیں ہے، رب سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، وہ سارے اعمال ان کے تباہ ہیں۔ یہ ایک مثال دی، آپ دائیں بائیں سینکڑوں مثالیں دیکھیں۔ NGOs جتنی بھی ہیں، یہ عیسائیوں کی ہیں، یہ یہودیوں کی ہیں، یہ بڑی فلاحی، بہت اچھی فلاحی تنظیمیں ہیں، لیکن ان کے سارے صدقات اور خیرات، سارے کی یہ چیریٹی، وہ سب کے سب ختم ہیں، کیونکہ رب سے ملاقات اور آیات کا، اللہ کی آیات کا انکار۔ وَاتَّخَذَ قَوْمَ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ وَاتَّخَذَ بنا لیا قوم موسیٰ، قوم موسیٰ نے، من بعدہ ان کے جانے کے بعد، من حلیہم سونے سے، زیورات سے، عجلاً ایک بچڑا، جسداً ایک جسم، لہو خوار جس میں سے آواز آتی تھی بچڑے کی۔ الم یرو انہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، لا یکلمہم، وہ ان سے کلام بھی نہیں کرتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور ان کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، کیسے وہ لوگ ظالم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، سامری بڑا شیطان الفطرت شخص تھا، ذہین بھی بڑا تھا، بنی اسرائیل کے پاس زیورات تھے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی بنی اسرائیل جس اس فرعون کے اور مصر کے شکنجے میں تھی، تو لیکن تھی تو یہ مسلمان، ان کی ہر عادات بدل چکی تھی۔ ان کو مصر سے نکالنے کا وجہ بھی یہ تھی کہ یہ تو مومن لوگ ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ اپنی زندگی تو اس طور و طریقے پر اپنائیں نہ، چلائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی لوگ جو تھے غیر مسلم، کافر، کبتی، ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ تورات کے باب کے مطابق جس وقت پہلی دفعہ بنی اسرائیل نکلنے لگی ہے مصر سے، تو انہوں نے وہاں پر یہ بات مشہور کی کہ ہم تو میلے پر جا رہے ہیں اور ہمیں اپنے زیورات دے دو، اور لوگوں نے پھر اعتماد کرتے ہوئے زیورات دے دیے، اور پھر میلے کی بجائے وہ تو اصل میں مصر سے نکلنا چاہ رہے تھے، تو اب ان کے پاس زیورات تھے۔ تو سامری نے کہا یہ کافروں کے زیورات رکھے ہوئے ہو، کیسے تم ظالم بن، سارے زیورات لے کر آؤ۔ یہ تو ان کے ذہن میں کھٹکتا تھا، یار ہے تو کافروں کا زیور۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور پر ہیں، یہاں سامری اپنی کارروائی ڈال رہا ہے، ان سب سے زیور اکٹھے کر لیے، اور اس زیورات سے ان کو جلا کر ایک بچڑا بنا کے کھڑا کر دیا، اور اس کے اندر ایسے سوراخ رکھے جب ہوا چلتی تھی تو وہ بچڑے کی آواز دیتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کیسے عجیب لوگ تھے کہ جس کو خدا بنا رہے ہیں، یہ تو دیکھ لیں کہ ان سے بات چیت بھی کر سکتا ہے کہ نہیں، ان کی رہنمائی کسی معاملے میں کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اتخذوا وکانوا ظالمین، انہوں نے ایسا کیا اور وہ ظالم تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب انہیں احساس ہوا، ورأوا انہم قد ضلوا، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو گمراہی ہے، قالوا، انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا، اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ربنا ہمارے رب، ویغفر لنا،
ہمیں معاف نہ کیا لنکونن من الخاسرین، ہم ناکام لوگوں میں سے ہوں۔ اب ابھی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں اور یہ سارا بچڑے کا واقعہ ہو گیا۔ کچھ جو باشعور لوگ تھے یار یہ بچڑا بنا کے خدا بنائے بیٹھا ہے، یہ تو نہ رہنمائی کرتا ہے نہ ہدایت دے سکتا ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ اسے انہیں غلطی کا احساس ہو گیا۔ ایک گروہ اللہ نے اس گروہ کو ذکر کہ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، وہ ششدر رہ گئے، اوہو یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے یہ الٹا سیدھا ہم نے کام کر بیٹھے۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، انہیں یقین ہو گیا یہ غلط رویہ ہے، فوراً اللہ سے رحمت اور اللہ سے معافیاں مانگ۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنے قوم کی طرف، غضبان، غصے میں، آصفاً، رنج میں، قَالَ، فرمایا، بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی، کیسا برا کیا میرے جانشین نے، من بعدی، میرے بعد، اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور ڈال دی وہ تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا، بالوں کو، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، رب تم جھنجھوڑا۔ قال، انہوں نے کہا، ابن ام، او میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، کہ قوم نے مجھے کمزور کر دیا، وقالوا یقتلونی، اور قریب تھا مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت، آپ موقع نہ دیں، بی الاعداء، اپنے دشمنوں کو، ولا تجعلنی، اور بنائے مجھے، اور میں نہیں ہوں، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ کوئی طور پر تھے، اللہ نے بتایا موسیٰ تم تو یہاں آئے ہوئے، پیچھے قوم نے یہ حرکت کر دی ہے۔ تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے اندر آئے، وہ تختیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں جو اللہ کے احکامات کی تھیں، تو جب غصے میں آئے، دیکھا بچڑے کی بات ہو رہی تو ان کے ہاتھ سے وہ تختیاں گر گئی۔ انہیں غصہ اتنا آیا کہ اللہ کی توحید کے لیے میں ان کے لیے لڑ رہا ہوں، مشکلات اٹھا رہا ہوں، یہ پھر شرک کے راستے پر چل پڑے۔ ان کے ہاتھ سے وہ تختیاں احکامات گر گئی زمین، اور اپنے بھائی ہارون کو پکڑ لیا سر کے بالوں سے اور کچھ جھنجھوڑا کہ یار یہ تم نے کیا کیا۔ یہاں پہ لفظ خلفتمونی، جو انہوں نے اپنا خلیفہ متعین کیا تھا من بعد، اسے کہا اعجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے بارے میں جلدی کی، یہ کیا کر دیا۔ اب ان کے بھائی نے کہا، ہارون علیہ السلام نے، ابراہیم، او میرے ماں جائے، ان القوم استضعفونی، مجھے قوم نے مغلوب کر دیا تھا، اکثریت ایسی ہو گئی تھی جو یہ کام کرنے پر تیار تھی، اگر میں ان کو روکتا طاقت سے، وقادوا یقتلوننی، مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت، اب آپ موقع نہ دیں دشمنوں کو اپنے ہمارے اوپر ہنسنے کا۔ آپ میرا سر پکڑ رہے ہیں سب کے سامنے اور سارے مخلوق بنی اسرائیل دیکھ رہی ہے، اب مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے، لوگ کہیں گے یہ تماشا بنانا چاہتے، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپس میں بھائی لڑ رہے ہیں، تو میں ظالموں میں سے نہیں ہوں۔ قال رب اغفر لی، فوراً احساس ہوا اچھا یہ تو میں نے واقعی غلطی کی، اپنے بھائی کا سر، وہ تو بیچارے نبی تھے، جو کہا جاتا تھا وہی کرنا تھا۔ قال رب اغفر، فوراً رب سے دعا کی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی معاف کر، وادخلنا، ہمیں داخل کر، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی استغفار۔ یہ تھی بھائیوں کی محبت، اس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا، ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بنا لیا تھا، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، سینالہم غضبا، ان پر اترا غضب من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل کر دیے گئے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم اسی طریقے سے الزام لگانے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ مفتر کہتے ہیں الزام لگانے والے، جو اللہ پر الزام لگائے، اللہ پر الزام لگایا نا کہ یہ شرک ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس حالانکہ وہ شرک تھا، تو اللہ نے کہا ہم ایسے لوگوں کو پھر کر دیں۔ ذلت کی سزا انہیں کیا ملی؟ ان کے لیے سزا بڑی سخت ہوئی۔ انہوں نے کہا جن لوگوں نے حرکت کی تھی، یہ بات طے کر دی گئی کہ جو اس کے خاندان میں ایمان والے ہیں وہ خندقیں کھودیں، اور اپنے رشتہ دار کو جس نے بچڑے کی عبادت کی تھی اسے لے آئیں اور قتل کر کے خندق کے اندر پھینک دیں۔ یہ پہلا قتل عام تھا یہودیوں کا جو اللہ کی نافرمانی پر اس دور میں، اور مسلسل قتل عام ہوتے رہے۔ اور آپ کے علم میں شاید یہ بات یہ ہے کہ نہیں، یہودیوں قتل عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا تھا، یہ مسلسل اپنے ہٹ دھرمی نافرمانی کی بنا پر۔ ہوئی بن اخطب یہودیوں کا سردار تھا،
تو انہوں نے ایک بڑی بدعہدی کی تھی غزوہ خندق کے موقع پر. اگر وہ ان کی چال کامیاب ہو جاتی تو 3000 مسلمان وہ تو پس جاتے، ان کی بیٹیاں اور بچے سب قتل کر دیے جاتے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ان کو سزا دو. سزا یہ تھی کہ خندق مدینہ میں کھودی گئی، ہر یہودی کو پکڑ کے لے کر آیا تھا اور اس کو قتل کر دیا. اس میں شرط یہ تھی کہ زیر ناف بال دیکھے جائے کہ وہ بالغ اگر نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بالغ جو ہوگا اسے قتل کر دیا جائے. ایک ہی فرد ایسا بچا تھا جو نابالغ تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا تھا. بالغ مسلمان ہوئے اور صحابی رسول بنے، باقی سب کو قتل کر دیا. ہوئی بن اخطب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوسر بھی ہے، یہودی سے دار تھا. اسے جب لے کر آئے نا جی، حالانکہ بڑا موقع تھا اس کو مدینہ سے نکلنے کا. ایک اس نے کہا جی جہاں میری برادری جائے گی میں بھی سزا کو بھگتوں. اس نے تن پر بڑا بہترین کپڑے پہنے ہوئے تھے. یہ میں بتا رہا ہوں یہودیوں کی نیچر آج بھی ویسی ہے. اس نے سوچا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا قمیض یہ مسلمان اتار لیں گے اور مال غنیمت کے طور پہ استعمال کریں. اس نے پورے اپنے قمیض کو چھید دیا، سارے جگہ جگہ اس کو پھاڑ دیا، لیر و لیر کر دیا تاکہ میرے بعد یہ لباس کسی کے کام نہ آئے. اور جس وقت اس کو گرا دیا گیا سزا دینے کے لیے، سر قلم کرنے کے لیے، اس سے پوچھا گیا مانتے ہو اللہ اور اس کے رسول کو؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں اللہ کے نبی سچے ہیں، لیکن میں اپنی برادری کو نہیں چھوڑ سکتا. میری برادری کو ضائع موت دی گئی ہے، مجھے بھی قتل کر دیا جائے. اور اس نے بات کہی کہ ہمارے اوپر قتل تورات میں لکھ دیا گیا تھا کہ ہمارا قتل عام ہوگا، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. کیسے ہٹ دھرم یہ قوم ہے، جب بھی تب بھی اور آج. اس لیے قرآن نے بار بار بنی اسرائیل کے تذکرے کر کے اس امت کو جگانے کی کوشش کی. امت جا کے یہ تھا آج کا سبق. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا